دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم صدر صاحب، علماء اعظام اور عزیز ساتھیوں، قرآن اور حفاظ قرآن کی عظمت و رفعت اور ان کے بلند مقام کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت والجلال واضح اور دو ٹوک انداز میں قرآن مقدس میں خود یہ اعلان فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم ہی نے اس نصیحت نامے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو صفت اپنے لیے مخصوص فرمائی تھی، اس کے اندر اس کو بندوں کو بھی نواز دیا۔ اللہ رب العزت والجلال حافظ الذکر ہے، قرآن کے محافظ و نگہبان ہے۔ بندے کو یہ توفیق بخشی کہ اگر وہ قرآن کے 30 پاروں کا حفظ کر کے اب قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے تو یہ حافظ قرآن کا لقب وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسلام کی نظر میں حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ علیہ السلام کی نظروں میں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم و تعلم کے اندر مصروف ہیں، آپ علیہ السلام کی نظروں میں وہ بہت ہی پسندیدہ اور اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، اپنے آپ بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی عمل پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، حفاظت کی ذمہ داری نہ لی۔ اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، حفاظت کی ذمہ داری نہ لی۔ اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، حفاظت کی ذمہ داری نہ لی۔ جب قرآن کے نزول کا نمبر آتا ہے، قرآن کے اندر خود اعلان فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ترتیب کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے معانی اور تفاسیر کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے مدارس کے ننھے منھے طلباء کا انتخاب فرما دیا، جو اپنی توتلی زبانوں کے اندر قرآن کو یاد کرتا ہے، شب و روز محنت کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتارتا ہے، اسی کے لیے دن رات محنت میں لگا رہتا ہے۔ اس کے وجہ سے اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی، قرآن کی ترتیب کی حفاظت کی۔ اللہ نے معانی اور تفاسیر کے انتخاب کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا انتخاب فرمایا، جو قرآن کے معانی اور تفاسیر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں
ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر رہتا ہوا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے الفاظ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ میں پڑھا کرتا تھا، آج بھی ایسا ہی پڑھ، تیرا مقام اور مرتبہ وہ جگہ ہوگی، وہ درجہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کر لے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالے، اس کے حلال و حرام کو سمجھے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو جہنم کا ٹکٹ خرید چکے تھے، ان کے بارے میں سفارش قبول کر کے ان کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر بالکل بھی قرآن کا حصہ نہ ہو، اس کے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حافظ قرآن کے دل کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے، اس کا دل بھی شاداب ہے، اس کا دل بھی آباد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جنتیوں کا مونیٹر ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانچویں جگہ حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مجمع عام کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے حافظ قرآن کی عظمت کا اعلان فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ساتویں جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، بار بار پڑھا، خوب پختگی کے ساتھ میں پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا کہ اس کی آخری عمر کے اندر جب وہ بڑھاپے کو پہنچے گا، اس کی عقل محفوظ رہے گی، اس کی عقل درست کام کرتی رہے گی۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا جو لوگ 70 80 90 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ان کی عقل کے اندر فطور ہو جاتا ہے، وہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے حفاظ قرآن کو دیکھا ہوگا، علماء کرام کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جن کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی، 96 سال کے اندر آ چکے، لیکن پھر بھی وہ درس قرآن دے رہے ہیں، پھر بھی وہ درس قرآن حدیث دے رہے ہیں۔ ان کی عقل کے اندر فطور نہیں آیا، ان کی عقل کے اندر کمی نہیں آئی، بلکہ حافظ قرآن علماء کی جو عقل ہوتی ہے علوم نبوت کی بنا پر وہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چند احادیث ہیں جن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کا مقام بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، نسبت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، نسبت کی وجہ سے چیزوں کی قیمت متعین ہوا کرتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے بادشاہ کا کلام ہو وہ بھی کمتر ہے، کسی شاعر کا کلام ہو وہ بھی کمتر ہے۔ ایران کا ایک شاعر تھا، اس سے لوگوں نے درخواست کی کہ قرآن جیسا اس کے جیسا کوئی کلام پیش کر دے، تیرے گھر کو مال و دولت سے بھر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے کتاب لا کر کے دو، 1 سال کا وقت دو، میں اسی جیسا ایک کلام تیار کروں گا۔ چنانچہ وہ 1 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھتا پڑھتا جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ کلام اللہ کا مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ باہر لے کر جاتا ہے، راستے میں ایک گھر ہے، اس کی کھڑکی رستے سے کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر بچی ایک آیت پڑھتی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب اس آیت کی تلاوت اس کے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو کہتا ہے
کلام اللہ کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اس چھوٹی سی آیت کا تیرا کلام مقابلہ نہ کر سکا، اپنے کلام کو پھاڑ لیتا ہے اور کلمہ اسلام پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے افصح آیت کہلاتی ہے۔ اس کے اندر 19 الفاظ ہیں اور اقسام بلاغت 21 ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کلام اللہ کی شریف کی یہ وہ خاصیت ہے کہ جو آج تک 1445 سال ہو چکے ہیں، اس جیسا کلام اللہ، اس جیسا کلام آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کلام اللہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ جب اس کلام کے ساتھ میں کسی انسان کی نسبت جڑ جاتی ہے، وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی رفعت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی مقام، اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا عزیز طلبہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مدرسے کے لیے چنا ہے، آپ کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے چنا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کریں، آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والے بن جائیں، آپ مسنون دعاؤں کے مغادی بن جائیں، اساتذہ کا ادب و احترام، تباہیوں کا ادب و احترام، مدارس کے اندر جتنے لوگ منسلک ہیں ان کا سبھی کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی مثال ایک اونٹ کی سی مثال ہے۔ اونٹ جانوروں میں سب سے حساس و باغیرت جانور ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بے رخی اختیار کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے، وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، میرے کھانے پینے کا بندوبست میں لاپرواہی اور غفلت سے کام لے رہا ہے، تو وہ اونٹ اس کے گھر سے نکلتا ہے اور ایسا نکلتا ہے واپس نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کلام اللہ باغیرت ہے۔ اگر کوئی اس کے یاد کرنے میں سستی اور لاپرواہی سے کام لے گا، یہ کلام اللہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ میرے محترم دوستو، حدیث کے اندر حافظ قرآن کو الراعی والمرتعی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ قرآن حافظ قرآن ایسا مسافر ہے جس کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لازم کر دیا تھا اپنے دور خلافت میں، جب بھی ختم قرآن کے موقع پر 19ویں رکعت میں حافظ قرآن کلام اللہ کو مکمل کر لے اور 20ویں رکعت میں سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے هم المفلحون تک پڑھے، تاکہ اس حدیث کا مقتضا پر عمل ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرا عزیز طلبہ، یہ کلام اللہ کی دولت اور حافظ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت ہونے دینا کہ ہمارے ساتھ کے بچے میڈیکل کالج کے اندر یا اسکول کے اندر یا اسی طریقے سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں، وکالت پڑھیں گے، انجینئرنگ کریں گے، اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پر جائیں گے، ہم مدارس کے اندر حافظ قرآن بنیں گے۔ میرے دوستو، یہ ڈگریاں دنیا ہی تک محدود ہے۔ حافظ قرآن کی ڈگری وہ ڈگری ہے جہاں پر انجینئرنگ کی ڈگری دھری کی دھری رہ جائے گی، جہاں وکالت کی ڈگری دھری کی دھری رہ جائے گی، جہاں ڈاکٹری کام نہیں آئے گی، وہاں یہی حافظ قرآن کی ڈگری کام کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اسے سفارش کا مقام ملے گا۔ وہ 10 آدمیوں کے حق میں سفارش کر سکتا ہے کہ یا اللہ، یہ لوگ میرے کہنے کھانا ہے، میرے گھر میں سے ہے، لہذا میری طرف سے ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دیجئے۔ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا، یہ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک بات مسلمانوں سے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر حفاظ کرام کی، علماء کی، مساجد کے ائمہ کی، مدارس کے اساتذہ کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 اشخاص بن جانا، تم طالب علم بن جانا، نہ بن سکو تو عالم بننا، نہ بن سکو تو ان سے محبت اور پیار کرنے والے بن جانا، ان کو پیار کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جانا۔ چوتھا مت بننا، ان سے دوسروں کرنے والا مت بننا، ان سے نفرت کرنے والا نہ بننا، ورنہ ہلاکت و بعد ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کی قدردانی نہیں ہوتی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کی حقارت ہوتی ہے، وہ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کی نسل کے اندر، اس کی اولاد کے اندر حافظ قرآن عالم دین نہیں بن سکتا، ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ
وکیل بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کے دل کے اندر علماء کی حقارت ہوگی وہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جائے، ایمان کو کھینچ لیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے بہت بڑی چیز ہے، بڑا حساس موضوع ہے کہ ہم علماء کو اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات نکالتے رہتے ہیں۔ ذرا سی کوئی غلطی علماء سے سرزد ہو جائے تو ہمارے دلوں کے اندر ایسا ہڑبڑ اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ علماء فرشتے ہیں جو ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی دروازہ کھول رکھا ہے، کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کے ذمہ تو یہ لازم ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، مدرسے کا تعاون کریں، مساجد کا تعاون کریں۔ حضرت مولانا جنید صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ایک بچہ کوکلی زبان کے اندر پڑھ رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت کا تعلق بڑا پور گاؤڑی سے ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مشہور و معروف ادارہ قائم ہے اور وہ تعلیم قرآن کے سلسلے میں بڑا مشہور ہے، خاص طور سے قاعدے کے اندر۔ میں نے بھی الحمدللہ وہاں عربی اول اور دوم کی تعلیم حاصل کی ہے، بہت ہی معروف و مشہور ادارہ ہے، اسی کا نظام الحمدللہ حضرت نے یہاں شروع کیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ذرا سے بچے 4 سال کے 5 سال کے ایسا شاندار کلام پاک پڑھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ حافظ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں مدرسے کا بھی تعاون کریں، ہم حضرت کا بھی تعاون کریں۔ جو مدرسے کے اندر ضروریات ہے، طلبہ کی ضروریات ہیں، ہمیں اس پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں، خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی اچھے دیتے ہیں، یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کا بھی تو بڑا احترام ہونا چاہیے۔ یہ مہمانان رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام والسلام کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو کرتا ہے تو میری بھی دعوت کر دیا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ کہ آپ کی بستی میں مدرسہ ہے، جب ان کو کھانا کھلاتے میری دعوت ہو جائے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر علماء کی، اساتذہ کی، طلبہ کی قدر ہونی چاہیے۔ کوئی اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کر دینا چاہیے، یہ بھی تو انسان ہے۔ اگر کسی کے اندر 90 اچھائیاں ہوں 10% برائیاں ہوں تو وہ اچھا انسان ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں پر 100% اچھائی کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ انسان بڑھ جائے، 50 سے 60 ہو جائے، 51 ہو جائے، اس پر بھی اللہ کی مغفرت ہے، اس پر بھی اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔